اور اگر وہ لوگ غزوہ میں چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تو درست کرتے، لیکن خیر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا۔ دیکھو جہاد کو جانا بول تو تلوار کو تازہ کر لیتے اور گھوڑوں کو اچھی طریقے سے پال پوش کر رکھ لیتے، جہاد میں جانے کے لیے تیاری میں رہتے۔ اگر جس کو جانا نہیں وہ کچھ تیاری نہیں کرے گا تو بلائے گا تو آئے گا نہیں، اس لیے ان کو توفیق نہیں دی۔ اور ان کو اور بحکم تو کو یوں کہا دیا گیا کہ بعض لوگوں کے ساتھ تم بھی یہی دھرے رہو، جیسا کہ لنگڑا للہ ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ تم بھی، جیسے عورت ہوتی ہے چولہے کے پاس کھڑے رہنے کے لیے، اسی طریقے سے تم بھی گھر میں پڑے رہو، اس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا تم بھی یہی دھرے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو کر جاتے تو سوائے اس کے وہ اور دونا فساد کرتے۔ یہ لوگ اگر تمہارے ساتھ لڑائی میں آئے بھی تو یہ کیا کریں گے، حکم کو نہیں مانیں گے، آپس میں پھوٹ پیدا کریں گے، لڑائی میں تتر بتر ہو جانا پڑے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کی دل میں دے دیا، وہ نہیں گئے، وہ تو اچھا ہو گیا کہ اگر آتے بھی تو جہاد میں تدبیریں بدل دے۔ کہا دیا گیا کہ پاہنج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہی دھرے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو کر جاتے تو سوائے اس کے کہ وہ دونا فساد کرتے، ایک دو زیادہ فساد کرتے اور آپس میں لڑائی پیدا کر لیتے، اور کیا ہوتا، اور تمہارے درمیان میں فتنہ پردرازی کی فکر میں دوڑ پھرتے۔ اور اب بھی تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہے، اب بھی تمہارے اندر میں ایسے لوگ موجود ہیں، تمہارے بات کانوں سے سنتے ہیں اور کافروں کو پہنچا دیتے، ایسا جاسوس تمہارے جس میں موجود ہے۔ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب سمجھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب سمجھے گا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب ضرور دے گا۔ انہوں نے تو پہلے بھی فتنہ فردرازی کی فکر کی تھی اور آپ کے لیے کاروائیوں کی الٹا پھیر کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ وعدہ حق آ گیا اور اس کا آنا یہ کہ اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگواری گزرتا رہا۔ اور ان منافقین مخالفین میں بعض شخص واحد کی جو کہا تھا کہ مجھ کو اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے، اور مجھ کو جہاد میں جانے کا نہ جانے کی اجازت دیجیے، اور کیا کہتا ہے، اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ دیکھو خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے، اور یقیناً دوزخ آخرت ان کافروں کو گھیرے گی، دوزخ آخرت میں ان کافروں کو گھیرے گی، بلائے گی خود دوزخ ان کو، اپنے نام سے پکارے گی، آؤ میرے اندر بول کے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے موجبی غم ہوتی ہے۔ پیغمبر کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، منافق لوگ کافر لوگوں کو ناگواری ہوتی ہے۔ اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادث آ پڑتا ہے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی نقصان ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہوشیار ہے، ہم پہلے ہوشیار ہو گئے تھے، ہم اس لیے ہم نے نہیں گیا، اس لیے ہم بچ گئے، اس طریقے سے باتیں بناتے ہیں اور وہاں خوشی ہوتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر نقصان ہو گیا تو خوشی ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر فائدہ ہو گیا تو رنج ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فائدہ دیتا ہے، جس کو نہ چاہتا ہے نقصان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ ہے اور متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب فرما دیجیے کہ ہم پر کوئی حادث نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، ہمارے قسمت میں لکھا ہوا یہ مصیبت ہم پر پڑے گی، وہ ہمارا مالک ہے۔ اور اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے کے چاہیے۔ اصل مسلمانوں کو ہر ایک کام اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر کام میں بھی انشاءاللہ لگانا چاہیے، اللہ چاہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حد سے بڑھ کر بات کرنے سے میرا گناہ ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین۔